محرم الحرام اپنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس مہینہ کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار فرمایا گیا ہے۔ محرم الحرام کے مسنون و مستحب اعمال۔ محرم الحرام کے روزوں کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینہ یعنی محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ مسلم شریف۔ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ دراصل 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی تھی، تاکہ امت مسلمہ یہودیوں کی مشابہت سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس سے پہلے 1 دن یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔